شاید مجھ سے اس لیے دور ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریان نے میرے ساتھ کچھ کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عزیز، میرے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں اس کے سر پہ گلدان مار کے بھاگ گئی تھی۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ پتہ نہیں وہ کیوں مجھے یقین دلانا چاہتی تھی۔ میں بڑی بے بسی سے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مہک، میں تم پہ شک نہیں کر رہا، خدا کے لیے رونا بند کرو۔ وہ کہنے لگی پھر مجھ سے دور کیوں ہے؟ میں اسے کیا بتاتا کہ کیوں دور ہوں، اور یہ دوری میرے لیے کتنی جان لیوا بن رہی ہے۔ میرا بس چلے تو نکاح کر لوں اور تمہارے آنسو اپنی پلکوں پہ چن لوں، لیکن تم کہاں میرے غریب خانے میں گزار سکتی ہو؟ نہ میں گھر داماد بن کے رہ سکتا ہوں۔ بہت بڑا فرق ہے میری اور اس کی حیثیت میں۔ میں اگر اسے یہ بتا دیتا کہ میں اس کا کچھ نہیں لگتا، بس کرائے کا شوہر ہوں، تو وہ بھی اپنے دادا کی طرح مجھ سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کرتی، بلکہ شاید مجھ سے بہت برا سلوک کرتی۔ لیکن میں الجھن کا شکار ہو چکا تھا کیونکہ مہک مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں نے کیا سوچنا ہے، تمہارے بخار کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگی آپ صوفے پہ مت سوئیں، یہاں میرے پاس بیڈ پہ لیٹ جائیں۔ یہ سن کے میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا نہیں، تم آرام کرو، ویسے بھی مجھے پھیل کے سونے کی عادت ہے، تم میرے ساتھ سو نہیں سکو گی۔ وہ کہنے لگی میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ پتہ نہیں وہ اتنا اصرار کیوں کر رہی تھی۔ میں نے تکیہ اٹھایا، بیڈ پہ رکھ کے بالکل کونے میں لیٹ گیا۔ مہک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اٹھ کے صوفے پہ لیٹ گیا۔ پتہ نہیں